جب فیضان کی رسم مائیوں ہو رہی تھی تو نیچے کے پورشن میں بس نایاب اور زارا ہی تھیں۔ اس وقت زارا نے ہی نایاب سے بات کا آغاز کیا۔ ایک بات پوچھو تم سے نایاب؟ زارا کو وہ خوبصورت سی دوشیزہ حد درجہ بے وقوف لگ رہی تھی جس نے حسن جیسے لڑکے سے محبت کی تھی۔ ہاں پوچھو نا، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے جب میں نے پہلی بار تمہاری تصویر پھپھو کے موبائل میں دیکھی تو دیکھتی رہ گئی۔ تم تو اچھی خاصی خوبصورت اور پیاری ہو۔ زارا کی تعریف سن کے نایاب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تھینک یو، وہ کچھ لجاتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نایاب کہ تم میں بظاہر تو ایسی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی بنا پہ تم حسن جیسے لڑکے کو اپنے لیے منتخب کر سکتی ہو۔ حسن میں تمہیں کیا نظر آیا جو تم نے اس سے محبت کر لی؟ زارا کا طنز میں ڈوبا لہجہ وہ نہیں سمجھ پائی، اس لیے اپنی ہی دھن میں کہنے لگی، کیا مطلب ہے زارا، حسن بہت اچھا انسان ہے، اسپیشلی وہ دل کا بہت صاف ہے اور ٹیلنٹڈ بھی بہت ہے۔ ہمارے باس اس کے کام کی بہت تعریف کرتے تھے، کہتے تھے حسن تم جینیس ہو، تم زندگی میں بہت کامیاب ہو گئے۔ نایاب کی بات سن کے زارا بے اختیار ہنسنے لگی۔ جینیس اور حسن؟ زارا ہنستے ہوئے بولی، وہ ڈیزائننگ تو میرے منگیتر فیضی سے بنواتا تھا۔ رات بھر بیچارہ فیضان حسن کی دوستی کی خاطر جاگ کے اس کے لیے ڈیزائنز بنا کے اسے دیتا تھا، ورنہ حسن اس قابل کہاں کہ کچھ کر سکے۔ اگر اتنا ہی کسی قابل ہوتا تو پھر اپنی نوکری نہ چھوڑتا۔ زارا کی بات نے نایاب کی مسکراہٹ کو غائب کیا۔ اصل بات یہ ہے نایاب کہ حسن نہایت ہی ڈفر قسم کا ناکام سا انسان ہے، اسی لیے تو ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے۔ اسے تو خاندان میں کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اب تم دیکھ ہی لو ہمارے گھر میں کتنی لڑکیاں موجود ہیں، لیکن حسن کو تو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس نے نوکری کی تھی کہ اس کی اصلیت سے ایک غیر لڑکی تو واقف نہیں ہو سکتی۔ اسے بے وقوف بنانا آسان تھا، اسی لیے دیکھ لو جیسی تم سے رشتہ ہوا حسن نے نوکری چھوڑ دی۔ جانتی ہو وہ ہماری فیکٹری میں ایک ادنا سے ملازم کے طور پہ کام کر رہا ہے جس کی تنخواہ 10,000 سے اوپر کوئی نہ دے، لیکن ظاہر ہے میرے باپ کا سگا بھانجا ہے، اس لیے جہاں تک ہوگا وہاں تک ہم لوگ اس کی مالی مدد کر دیا کریں گے۔ لیکن مجھے بس تمہیں دیکھ دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا کہ تمہاری تو ساری زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ حسن کا آدھا دن گھر پہ گزرتا ہے، گھر کا سودا سلف لانا، ممانیوں کے ساتھ کچن میں کام کرنا، کیونکہ گھر پہ ایسا کوئی ملازم جو نہیں ہے جو یہ سب سامان لائے، اور حسن کرتا بھی کیا ہے، اس لیے اس سے گھر کے کچھ کام کروا لیتے ہیں، پھر فیکٹری کے چھوٹے موٹے کام کرنا تاکہ وہ دن بھر مصروف رہ سکے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے کیا سکتا ہے سوائے محبت کے۔ یہ کہہ کے زارا نے نایاب کا ہاتھ پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ نایاب تو بت سی بنی اس کی باتیں سن رہی تھی، دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ آؤ نا نایاب، میں تمہیں حسن کا کمرہ دکھاتی ہوں جہاں تمہیں مستقبل میں رہنا ہے۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی حسن کے اس ڈربے نما کمرے میں لے گئی۔ چھوٹا سا کمرہ دیکھ کے نایاب گم سم سی ہو گئی۔ یہ ہے تمہارا مستقبل کا ٹھکانہ، زارا نے بڑے طنزیہ لہجے سے کہا تھا۔ نایاب بالکل چپ تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر زارا سمجھ گئی کہ تیر بالکل نشانے پہ جا کے لگ چکا۔ پھر اپنے چہرے پہ ایسے تاثرات سجائے جیسے اسے نایاب سے بڑی ہمدردی ہو۔ کہنے لگی، ہائے ری محبت، یہ محبت بھی بڑی ظالم شے ہے، بادشاہوں سے تخت و تاج چھین کر انہیں جنگل کی خاک چھاننے پہ مجبور کر دیتی ہے نا نایاب؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ زارا نے کس انداز سے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا، اور جو بھیانک تصویر نایاب کو دکھائی تھی وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نہ نایاب نے کسی سے ٹھیک سے بات کی، نہ ہی اس نے کھانا کھایا۔ حسن نے تو اس سے کہا تھا کہ بہت جلد راشد ملک اسے پرسنٹیج پہ لانے والا ہے، اس طرح سے اس کی انکم لاکھوں میں ہوگی اور وہ بہت جلد ایک فلیٹ کرائے پہ لے لے گا۔ رات بھر وہ یہی سوچتی رہی کہ اس کی آئندہ زندگی کیسی گزرے گی۔ حسن کی کال رات دیر تک آتی رہی، لیکن نایاب نے اس سے بات نہیں کی۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ صبح اس نے راشد ملک کو کال کر کے حسن کی نوکری چھوڑنے کی وجہ پوچھی۔
تو راشد ملک پہلے ہی حسن کی وجہ سے تپا بیٹھا تھا، اس لیے کہنے لگا کہ اس نے خود حسن کو نوکری سے نکال دیا کیونکہ وہ اسی قابل تھا۔ راشد ملک کی بات تو جیسے زارا کے جھوٹ کو نایاب کے سامنے سچ ثابت کر چکی تھی۔ اس کے بعد نایاب نے روتے ہوئے ساری بات اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ سچ جان کے کوئی بھی اس رشتے کے لیے آمادہ نہ تھا کہ لڑکا تو کسی قابل ہے ہی نہیں، اکلوتی بیٹی کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ رشتہ ختم کر دیا جائے۔ یوں رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ رملا کے والد کی وفات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ اس وقت حسن ہی تھا جو اس کی دلجوئی میں لگا رہتا تھا، کئی بار اس کے ساتھ رو بھی چکا تھا۔ ابھی بھی وہ کچھ نہیں کھا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ بس بھی کرو نا دوست، کتنا روگی، کچھ کھا لو۔ دیکھو مجھے بس انڈا ہی بنانا آتا ہے، وہ میں بنا کے لے آیا ہوں، اب اسے کھا لو۔ وہ نوالا اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہوئے بولا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، تم جانتے ہو حسن میں نے کیا کھو دیا۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں، مجھ سے یہ غم سہا نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کے وہ پہلے تو اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے آنسو پہنچنے لگا۔ دیکھو رو مت، تم روتی ہو مجھے بھی رونا آتا ہے۔ حسن کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے ہی والے تھے۔ رملا نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دن کے بعد اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ حسن کی سوچ اب رملا کے حوالے سے کچھ بدلنے لگی تھی۔ اب وہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ شادی کے رشتے سے بہت زیادہ واقف تو نہ تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ اب رملا اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ 15 دن گزرے تھے کہ انیتا رملا سے ملنے آ گئی۔ تھوڑی دیر چند جملوں میں ہی یوسف کا افسوس کیا اور پھر سے کرشن کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ گئی کہ اب تم کرشن کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ رملا نے ایک تعصب سی نظر اپنی ماں پہ ڈالی، پھر حسن کو اپنے پاس بلا کر اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی، میں اس سے نکاح کر چکی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، اس لیے اب آپ مجھ سے شادی کا ذکر مت کیجیے گا۔ یہ سن کے انیتا تو بپھر سی گئی، کہنے لگی تم پاگل ہو گئی ہو رملا، یہ شخص خود تم پہ بوجھ ہے اور پاگل بھی ہے، یہ کہاں تمہارا ساتھ زندگی بھر گزار سکتا ہے۔ میں محبت کرتی ہوں اس لیے ممی مجھے یہ ہر حال میں قبول ہے، آپ اب جا سکتی ہیں۔ رملا کے بے لچک لہجے پہ انیتا اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن حسن اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ لفظ محبت نے حسن کے دل پہ کچھ عجیب اثر کیا تھا۔ پہلی بار وہ رملا کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی۔ پھر خیال آیا کہ اسے کوئی کام بھی کرنا چاہیے۔ ذہن میں کہیں یہ خیال بھی ابھرا کہ شاید ماضی میں ایسے ہی ہوتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ کچھ پرچھائیاں سی تھیں، چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے کہ اس کی ماں گھر پہ رہتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، اور والد باہر شاید کسی آفس میں جا کے کام کرتے تھے۔ پھر انیتا کی بات بھی ذہن کو کچھ جھنجھوڑ رہی تھی کہ وہ رملا پہ بوجھ ہے۔ اگر میاں بیوی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس کے ماں باپ تھے تو اصولاً اسے کمانا چاہیے تھا۔ 2 دن وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا، پھر ایک رات رملا کے پاس آ گیا۔ وہ سونے جانے لگی تھی لیکن حسن کی پکار پہ رک گئی۔ سنو دوست، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ حسن کا لہجہ بہت مختلف سا تھا، سنجیدہ سا۔ رملا نے کہا ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ ایسے بات نہیں ہوتی۔ حسن نے اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا تو کہا۔ رملا اس وقت تھکی ہوئی تھی، کافی دن سے ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، اس لیے سونا چاہتی تھی۔ اسے لگا شاید وہ حسن کے لیے آج کل چاکلیٹ نہیں لا پا رہی تو اس لیے وہ یہی کہنا چاہتا ہے۔ مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، کافی دن سے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لا رہی، بے فکر رہو کل لے آؤں گی۔ رملا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، نہیں دوست، چاکلیٹ نہیں چاہیے، تم آؤ نا میرے ساتھ۔ حسن نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج کے صوفے کے پاس لے کر بیٹھ گیا۔ رملا کی نیند کے مارے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، پھر وہ نیند کی میڈیسن بھی کھا چکی تھی۔ اب جلدی سے بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے حسن۔ رملا کی نیند کی شدت سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔
نیند آ رہی ہے تو میں کیا کروں؟ پورا دن میں تمہارا انتظار کرتا ہوں کہ تم آؤ گی تو مجھ سے باتیں کرو گی، لیکن تم پتہ نہیں کیا کیا کڑوی دوائیاں کھا کے سو جاتی ہو۔ مجھے تم سے ہمارے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ رملا نے بمشکل آنکھیں کھول کے اسے بغور دیکھا۔ فیوچر کے بارے میں کیا ڈسکس کرنا ہے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ حسن بات شروع کرتا، رملا کے نمبر پہ جیکسن کی کال آنے لگی۔ 1 منٹ حسن، رملا نے حسن سے کہا اور فون پہ جیکسن سے بات کرنے لگی۔ جیکسن کو اس کے والد کی خبر اب ملی تھی۔ رملا ڈاکٹر جیکسن سے بات کرتے ہوئے رونے لگی۔ اسے بار بار واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ حسن وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اگلے روز جب حسن اس سے کہنے لگا کہ وہ اس کی نوکری کہیں لگوا دے تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تم کیا کر سکتے ہو حسن؟ کچھ بھی کر لوں گا، تم بتاؤ کہاں نوکری لگواؤ گی؟ حسن کو بس کہیں نہ کہیں سے کمانے کا ذریعہ چاہیے تھا، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ مرد کماتا ہے اور عورت گھر چلاتی ہے۔ تم اپنی میموری کھو چکے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں کیا کرنا آتا ہے، اور پھر کچھ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ میری انکم اچھی ہے، سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے۔ ہاں، لیکن مجھے بھی پیسہ کمانا ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح سے ضد کر رہا تھا۔ لیکن کیوں کمانا ہے تمہیں پیسہ؟ کیا خریدنا ہے تم نے پیسوں سے، مجھے بتاؤ۔ رملا کو لگا شاید اسے کوئی ٹوائے چاہیے۔ اس لیے کیونکہ میں اب شوہر ہوں، اور شوہر کماتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ حسن کی بات سن کے رملا ہنسنے لگی، اور حسن اس کے ہنسنے پہ کچھ خجل سا ہوا۔ اوہ، تو اس لیے کمانا چاہتے ہو کہ تم خود کو میرا شوہر سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ میں ہوں۔ تم نے خود مجھ سے شادی کی تھی، تو شادی کے بعد لڑکا شوہر ہی ہو جاتا ہے۔ رملا اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، پھر اس کا ہاتھ تھام کے بولی، حسن، اس وقت مجھے ایک مددگار ساتھی کی ضرورت تھی، اور تم میرے بہترین دوست ہو، اس لیے میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ میرے والد کی آخری خواہش تھی کہ میری شادی کسی مسلم سے ہو، اس لیے میں نے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن تم بے فکر رہو، ہم ابھی بھی صرف دوست ہیں اور کچھ بھی نہیں، اس لیے تمہیں کچھ بھی کمانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رملا نے بات ہی ختم کر دی۔ ابھی بھی حسن کا ہاتھ رملا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ رملا کے لیے شاید حسن ویسا ہی تھا، اس کا ایک ایسا پیشنٹ جو اپنی میموری کھو چکا تھا۔ لیکن حسن کی کیفیت بدلنے لگی تھی۔ اسے اپنا ہاتھ رملا کے ہاتھ میں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسے اب اپنے ہاسپٹل کا کوئی قصہ سنا رہی تھی، حسن سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، لیکن حسن کی نظریں بس اسی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ اسے اب رملا کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا۔ ہوش اس کے اس دن اڑے جب ڈاکٹر جیکسن رملا سے ملنے اس کے گھر پہنچا۔ ڈور بیل پہ دروازہ حسن نے ہی کھولا تھا۔ رملا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، حسن بھی اسی کے پاس کھڑا اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ جب باہر کی ڈور بیل ہوئی، حسن نے دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکٹر جیکسن پینٹ شرٹ ٹائی پہنے بہت پریشان سا کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ بھی تھا، جیسے کسی دوسرے شہر سے سیدھا یہاں پہنچا ہو۔ حسن سے رملا کا پوچھنے لگا۔ رملا نے جیسے ہی ڈاکٹر جیکسن کی آواز سنی وہ دوڑ کے باہر آئی۔ حسن کو پیچھے کر کے وہ ڈاکٹر جیکسن کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ ڈاکٹر جیکسن بھی اسے اپنے ساتھ لگائے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی بخش جملے کہنے لگا۔ حسن کو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں کہیں تھم گیا ہو۔ حسن یہ تو جان گیا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا زارا کا ہے، اس لیے گھر میں بڑے جارحانہ انداز میں داخل ہوا۔ زارا اپنے کمرے میں تھی، وہ بڑے جارحانہ انداز سے گھر میں داخل ہوا۔ نگار لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی، غزالہ انہیں چپ کروا رہی تھی، شاہجہان بیگم منہ بنائے پان چبا رہی تھی۔ اگلے روز مہندی کی رسم تھی، اس لیے سب مرد حضرات کل کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عارفہ بیگم اور نائلہ بیگم شاپنگ پہ گئی تھیں۔ گھر پہ صرف خواتین ہی تھیں۔
حسن لاؤنج میں داخل ہوا تو بے انتہا غصے میں تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نگار بیگم اس کے خطرناک تیور دیکھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن وہ سیدھا زارا کے کمرے میں گیا۔ جس قدر وہ غصے میں تھا، نگار بیگم اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اس وقت زارا رمشا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جب کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھلا، حسن سیدھا زارا کے پاس آ کے کھڑا ہوا، اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جو زہر تم نے نایاب کے دل میں میرے لیے بھرا ہے زارا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ غزالہ اور نگار بیگم کے ساتھ ساتھ شاہ جہان بیگم بھی کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ میرا بازو چھوڑو حسن اور نکلو میرے کمرے سے باہر۔ زارا کو اندازہ تھا کہ جب سچ حسن کو معلوم ہوگا تو اس کا رد عمل ایسا ہی ہوگا، لیکن زارا کے دل میں جو غلط فہمی کا زہر بھرا ہوا تھا اسے اپنا آپ حق پہ لگ رہا تھا۔ آج تو تمہارا میں قتل کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، برباد کر کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ حسن نے اس کے بازو کو زور سے دبوچا تو زارا چلا اٹھی۔ جتنے غصے میں حسن تھا، آج تو واقعی وہ اسے مار ڈالتا۔ نگار بیگم اور غزالہ نے بڑی مشکل سے زارا کا بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ اسے پیچھے کیا تو زارا بھاگ کے دادی کے پہلو سے جا لگی، رونے لگی۔ ارے کمبخت مارے، کہاں سے آ رہا ہے یوں خون خوار شیر بن کے؟ کون سا بھوت سوار ہے تجھ پہ؟ آتے ہی میری معصوم بچی کے پیچھے پڑ گیا، جو منہ میں آتا ہے اناب شناب بکے چلے جا رہا ہے۔ شاہ جہان کی توپوں کا رخ ہمیشہ حسن کی طرف ہی ہوتا تھا۔ حسن کو اس وقت نگار بیگم اور غزالہ سنبھالے ہوئے تھی۔ زارا دادی کے ساتھ لگی ٹسوے بہا رہی تھی۔ حسن ان سے اپنا آپ چھڑوا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے امی، اس لڑکی کو آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی وجہ سے مجھ سے میری محبت چھن گئی، مجھے اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ حسن غصے اور غم کے جذبات سے لبریز ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ حسن ہوش میں آؤ، زارا کا بھلا کیا قصور ہے؟ نگار بیگم نے کہا۔ امی اسی نے زہر بھرا ہے نایاب کے دل میں، اسی نے میرے خلاف کیا ہے اسے، کہتی ہے کہ اس کے باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں۔ بتاؤں تمہیں میں کس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں؟ حسن چلا کے بولا تھا۔ جس قدر وہ بلند لہجے سے بولا تھا، دل میں اندر سے زارا کا بھی دل دہل گیا تھا۔ شاہ جہان بیگم زارا کو کمرے سے باہر لے جانے لگی، لیکن حسن نے اپنا بازو چھڑوایا اور زارا کے پاس آ گیا۔ اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھے برباد کر کے تم اپنی دنیا بسا لوگی تو بھول ہے تمہاری زارا بی بی، میں تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا، میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری اس شادی کو تباہی میں نہ بدل دیا تو حسن نام نہیں میرا، وہ چلا کے بولا تھا۔ شاہ جہان بیگم بھی حسن کے غصے کو دیکھ کے گھبرا سی گئی تھی۔ زارا کو وہ اپنے کمرے میں لے گئی۔ حسن یک ٹک رملہ کو دیکھ رہا تھا، جو ڈاکٹر جیکسن کے حصار میں تھی، اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے بڑے غضبناک نظروں سے وہ ڈاکٹر جیکسن کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت غصے کے مارے اس کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ رملہ کچھ دیر بعد ڈاکٹر جیکسن سے پیچھے ہٹی۔ ڈاکٹر جیکسن کی نظر جب حسن پہ پڑی تو اس سے مصافحہ کرنے لگا۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ ڈاکٹر جیکسن نے سرسری سا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ رملہ کے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے والد کا افسوس کرنے لگا، پھر اپنی نہ آنے کی مجبوری بتانے لگا۔ رملہ میں وہاں بہت بیزی تھا، پھر مجھے تمہارے والد کی وفات کا علم بھی نہیں تھا، ورنہ میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس مشکل وقت میں تمہارے پاس نہیں تھا۔ یہ کہہ کے وہ رملہ کے رخسار پہ گرنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ حسن وہیں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اندر غصے کی وہ آگ بھڑک رہی تھی کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ وہ کچھ وقت بھی وہاں اور رہتا تو کچھ غلط کر بیٹھتا، اس لیے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے ڈاکٹر جیکسن رملہ کے ساتھ ہی رہا، چائے بھی ایک ساتھ ہی پی، لیکن حسن اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا۔
کمرے میں غصے سے منہ پھلائے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر جیکسن کے جانے کے بعد رملہ نے کھانا بنایا، تب بھی حسن کمرے میں ہی تھا۔ کچھ دیر رملہ ڈنر پہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ کمرے سے باہر نہیں آیا تو خود ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیڈ پہ منہ سجائے بیٹھا تھا۔ رملہ نے اسے ڈنر کرنے کا کہا تو اپنا رخ بدل کے اس پہ اپنی ناراضگی جتانے لگا۔ رملہ کو یہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن ناراض کیوں ہے یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ حسن، کیا بات ہے؟ ڈنر کیوں نہیں کر رہے؟ رملہ نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، تمہیں کیا لگے تمہاری بلا سے میں کھاؤں یا بھوکھا مر جاؤں؟ جاؤ یہاں سے، وہ ماتھے پہ تیوری چڑھائے بولا۔ رملہ کو اس کے اس طرح سے منہ سجا کے بیٹھنے پہ ہنسی آئی، لیکن اس کے غصے کو دیکھ کے اپنی ہنسی دبا گئی۔ اچھا بتاؤ نا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس بات پہ موڈ آف ہے؟ حسن نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا رخ بدل کے بیٹھا رہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو، آج میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے کے جاتی ہوں۔ اب خوش؟ رملہ جانتی تھی کہ اسے آئس کریم بہت پسند ہے اور اس بات پہ وہ مان جائے گا، اور یہی ہوا۔ حسن نے اسے پہلے ماتھے پہ تیوری چڑھا کے دیکھا، پھر کہنے لگا تم اتنی منتیں کر رہی ہو تو کھا لیتا ہوں، لیکن میں تم سے ناراض ہوں، سمجھی؟ یہ مت سمجھنا کہ ایک آئس کریم سے مان جاؤں گا۔ یہ کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ رملہ اس کی بچکانہ حرکتوں پہ ہنس ہی سکتی تھی۔ حسن نے اس کے ساتھ ڈنر بھی کیا۔ دونوں آئس کریم کھانے آئس کریم پارلر میں چلے گئے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے حسن نے اپنی آئس کریم اس کی طرف بڑھا دی۔ لو دوست، یہ کھا کے دیکھو، یہ زیادہ ٹیسٹی ہے، وہ بہت خوش ہوتے ہوئے بولا، لیکن رملہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم کھاؤ، میں اپنی ہی آئس کریم کھاؤں گی۔ یہ کیوں نہیں کھاؤ گی؟ تم میری آئس کریم ٹیسٹ کرو، میں تمہاری آئس کریم ٹیسٹ کروں گا۔ حسن کی بات سن کے وہ برجستہ بولی، نہیں حسن، میں کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ رملہ نے اپنی عادت بتائی۔ ہاں تو میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں تو تمہارا اپنا ہوں، اس لیے تم میرا جھوٹا کھا سکتی ہو اور میں تمہارا۔ یہ کہہ کے اس نے رملہ کی آئس کریم کا کپ پکڑا اور پورے حق سے کھانے لگا۔ وہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ حسن نے اپنا آئس کریم کپ اس کی طرف رکھ دیا۔ آج کے بعد ہم شیئر کر کے کھایا کریں گے، اس سے پیار بڑھتا ہے، حسن نے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا۔ رملہ نے مسکرا کے بات ٹالی، کیونکہ اس کے نزدیک حسن شاید ایک 10-12 سال کا بچہ ہی تھا۔ وہ اسے ایسے ہی ٹریٹ کرتی تھی، لیکن حسن کی سوچ اور جذبات بدلنے لگے تھے۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ گرہ بندھ چکی تھی کہ وہ اس کی اپنی ہے، اس کی بیوی ہے۔ کبھی کبھی حسن کو اپنے ماں باپ کی پرچھائیاں سی نظر آنے لگتی تھیں۔ لاشعوری طور پہ وہ رشتے کو سمجھنے لگا تھا۔ صبح حسن کی آنکھ کچھ جلدی کھل گئی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رملہ کے ہاسپٹل جانے کا وقت ہو رہا تھا، لیکن وہ سو رہی تھی۔ آج کل وہ رات کو نیند کی دوا لے کے سوتی تھی، اس لیے صبح بمشکل ہی وقت پہ اٹھ پاتی تھی۔ حسن بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ اسے ہاسپٹل جانے کے لیے جگا دے، لیکن اسے سوتا دیکھ کے اس کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت بال کھولے وہ سو رہی تھی، اس لیے بہت سی آوارہ لٹیں اس کے چہرے پہ کالے بادلوں کی طرح اس کا چہرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ پہلی بار اس نے یہ گستاخی کی کہ اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ پھر رملہ کا جیکسن کے ساتھ لگ کے رونا یاد آنے لگا تو اندر پھر سے بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ کیوں ڈاکٹر جیکسن کے اتنا قریب آئی تھی؟ وہ اپنی ہی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے جذبات رملہ کے لیے بدلنے لگے تھے۔ رملہ کا ڈاکٹر جیکسن سے قریب ہونا اسے برا لگ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اندر یہ یقین تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، اس پہ صرف اس کا حق ہے، اس لیے کسی اور کا رملہ کے پاس آنا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا زاویہ بدلنا شروع ہوا۔ دل میں وارفتگی، بےتابی جیسے جذبات ابھرنے لگے۔ حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ خود بخود پھیل گئی۔ دل میں یہ خواہش جنم لینے لگی
کہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر دیکھے۔ جیسے ہی حسن نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم سے پیچھے کر لیا۔ دل میں ایک خوف سا جاگا کہ اگر اٹھ گئی اور حسن کو اپنے پاس دیکھ لیا تو اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن دل کی دھڑکنوں کا شور اسے بے چین کرنے لگا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ انوکھا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ وہ رملا کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا جب وہ عجلت میں کمرے سے باہر آئی۔ تیار تھی لیکن آنکھوں میں ابھی تک نیند کی خماری تھی۔ حسن کو ناشتہ بناتے دیکھ کر اسے عجلت میں کہنے لگی، تم جاگ رہے تھے حسن، مجھے اٹھا نہیں سکتے تھے، آج میری آنکھ الارم سے بھی نہیں کھلی۔ وہ جلدی سے اپنا وائٹ کوٹ پہن رہی تھی، پھر ہینڈ بیگ بازو پہ لٹکائے اپنی ہیل والی جوتی پہننے لگی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ناشتہ نہیں کرو گی؟ حسن نے اس کی عجلت دیکھ کے کہا، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں، وہاں ڈاکٹر جیکسن کے ساتھ کر لوں گی۔ صبح ہی صبح رملا کے منہ سے ڈاکٹر جیکسن کا نام سن کے حسن تپ سا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، حسن اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا۔ میں نے اس لیے تمہارے لیے ناشتہ نہیں بنایا کہ تم بھوکی جاؤ۔ عجیب روب جمانے والا انداز تھا۔ پہلی بار رملا کو حسن کا رویہ بہت الگ سا لگا۔ حسن، میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا، سمجھی؟ جب تک تم ناشتہ نہیں کرو گی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ابھی تک اس نے رملا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ تم بھی نا بہت ضدی ہو۔ اچھا میرا ہاتھ چھوڑو، میں ناشتہ کر کے ہی جاؤں گی۔ رملا کے فوراً سے مان جانے پہ حسن خوش ہو گیا۔ رملا جب ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر جیکسن نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کچھ دیر مریضوں کے متعلق پوچھتا رہا، پھر اس سے شادی کے بارے میں بات کرنے لگا۔ رملا، میرے جانے سے پہلے تم نے کچھ کہا تھا مجھ سے۔ ڈاکٹر جیکسن کی بات سن کے وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ ایکچولی میرے فادر میری شادی کسی مسلم سے کروانا چاہتے تھے۔ اس وقت ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، اس لیے مجھے وقتی طور پہ حسن سے نکاح کرنا پڑا۔ رملا نے جھجکتے ہوئے کہا، واٹ؟ یہ کیا حماقت ہے رملا؟ ڈاکٹر جیکسن نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھ کے کہا، پھر کچھ سوچ کے بولا، میں تمہارے اس قسم کے کسی نکاح کو نہیں مانتا۔ میں ایک عیسائی ہوں اور ہم گاڈ فادر کے سامنے شادی کریں گے۔ حسن تو ویسے لاس میموری پیشنٹ ہے، اسے کیا پتہ شادی کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جیکسن کی بات سن کے رملا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ہندو ماں، باپ مسلمان، اب ڈاکٹر جیکسن ایک عیسائی۔ وہ کیا تھی؟ کیا چاہتی تھی؟ اس کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ کے ڈاکٹر جیکسن کے کمرے سے باہر نکل گئی کہ وہ ابھی کچھ وقت چاہتی ہے۔ نگار بیگم بمشکل ہی حسن کو کمرے سے باہر نکال پائی تھی۔ غزالہ اور نگار بیگم اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ چھوڑے مجھے امی، اس لڑکی نے ہمیشہ میرے سارے کام بگاڑے ہیں، آج یا تو میں نہیں یا وہ نہیں۔ حسن کسی بپھرے شیر کی طرح بول رہا تھا، بالکل بے قابو سا ہو گیا تھا۔ ہوش میں آؤ تم، نگار بیگم چلائیں تو وہ چپ سا ہو گیا، لیکن آنکھیں غصے اور غم سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم نایاب کے گھر گئے تھے حسن؟ نگار بیگم نے حسن سے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، اسی نے مجھے بتایا ہے، زارا نے کیا بکواس کی ہے اس سے میرے بارے میں۔ حسن ابھی بھی چلا چلا کے بول رہا تھا۔ حسن تم مجھے نایاب کے گھر لے چلو، میں انہیں سمجھاؤں گی، ان کی منت سماجت کر لوں گی، لیکن فی الحال یہاں ہنگامہ مت کرو، ورنہ عبد الرحمن بھائی یہی سمجھیں گے کہ ہم ان کی خوشی خراب کر رہے ہیں۔ نگار بیگم کی بات سن کر وہ ایک دم سے چپ کر گیا۔ کچھ دیر اپنی ماں کا چہرہ تعصب سے دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت اتنی بڑی تکلیف اور اذیت سے دوچار تھا، اس کی محبت اس سے چھن گئی تھی، اور وہ بھی اس زارا کی وجہ سے، اور اس کی ماں کو بھائیوں کے بچوں کی خوشی خراب ہونے کی فکر تھی۔ اس لڑکی کی خوشیاں عزیز تھیں جو ان کے بیٹے کا سب کچھ برباد کر چکی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اپنے آنسو ضبط نہیں کر پایا۔ 2 قدم نگار بیگم سے پیچھے ہٹ گیا۔ آپ جائیں یہاں سے امی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ حسن مزید کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اپنی ماں کی بھی نہیں۔
حسن تم میرے ساتھ نایاب کے گھر چلو، میں بات کرتی ہوں ان سے۔ نہیں جانا مجھے کسی کے سامنے، اپنی جھولی پھیلانے اور محبت کی بھیک مانگنے۔ اس نے نگار کی بات پوری سنی بھی نہیں تھی کہ چلا کے بولا، آپ یہاں سے چلی جائیں امی، یہ نہ ہو میں سارے لحاظ بھول جاؤں۔ وہ اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولا، حسن۔ نگار بیگم سے بیٹے کی حالت دیکھی بھی نہیں جا رہی تھی۔ مر گیا حسن، اب جائیں یہاں سے، جشن منائے جا کے اپنی زارا کی خوشیوں کا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے گا امی، آباد تو میں اس زارا کی بچی کو بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نگار بیگم اور غزالہ حسن کی سرخ غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھ کے کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ حسن نے پوری قوت سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ باقی کا دن وہ کمرے میں ہی بند رہا۔ زارا دادی کے ساتھ لگ کے رو رہی تھی۔ دادی آپ دیکھ لینا، یہ حسن کا بچہ کبھی ہمیں اپنی شادی ٹھیک سے انجوائے کرنے نہیں دے گا، ایسے ہی کرنے نہیں دے گا۔ جب تک شاہ جہان زندہ ہے حسن میں اتنی جرت نہیں کہ میرے پوتے پوتیوں کی خوشیوں کو برباد کرے۔ ذرا رات کو فیضی اور عبد الرحمن کو تو آنے دو، دیکھو کیسا تماشا لگاتی ہوں اس لڑکے کا، ساری زندگی یاد کرے گا یہ۔ شاہ جہان بیگم بھی اس وقت غصے میں تھی، لیکن زارا بہت خوش تھی۔ حسن کے لیے تو وہ کوئی عام سی لڑکی کو ہی اس کے قابل سمجھتی تھی، جو شکل و صورت اور اسٹیٹس میں زارا سے بہت کم ہو، تاکہ وہ ساری زندگی اس کا تمسخر اڑا سکے۔ رات تک حسن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا، اپنے کمرے میں ہی بیٹھا اپنا جی جلاتا رہا۔ جی چاہا کہ رات کے اندھیرے میں جا کے زارا کا گلا دبا کے اسے مار ڈالے، پھر چاہے جو انجام ہو اس کی پرواہ نہ کرے۔ باہر نگار بیگم پریشان بیٹھی تھی۔ اگلے روز فیضان اور زارا کی مہندی کا فنکشن تھا، اور آج کی لڑائی اور حسن کی دھمکیوں سے وہ کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اول تو وہ بہت ضبط سے کام لینے والا لڑکا تھا، لیکن جب وہ غصے کے عروج پہ پہنچ جاتا تھا تو پھر کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ وہ بار بار غزالہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ حسن کو سمجھائیں کہ شادی پہ ایسا کچھ نہ کرے کہ جھگڑا بڑھ جائے۔ اتنے غصے میں غزالہ نے بھی پہلی بار حسن کو دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ رات کو جب سب مرد حضرات گھر پہ آئے تو شاہ جہان نے سب کو اپنے کمرے میں بلا لیا، ایک کی 10 کر کے بتائیں۔ عبد الرحمن تمہارے تو احسانات پہ جوتا کس کے مارا ہے، اس فرقان کے بیٹے نے۔ تو نے تو اپنے بچوں کا نوالا چھین کے اس حسن کو کھلایا، اور وہ احسان فراموش کھلے عام دھمکیاں دے رہا تھا میری معصوم بچی کی خوشیاں برباد کرنے کی۔ کہتا ہے زارا کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ کمبخت، جھوٹا کہیں کا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا وہ لوگ نہیں کرنے والے اس آفتی لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی۔ انہیں کوئی اور بہانہ نہ ملا تو میری معصوم بچی کا نام لے لیا، اور اس لڑکے نے تو ارے وہ طوفان کھڑا کیا، خدا کی پناہ۔ شاہ جہان بیگم اصل بات کو چھپا گئی تھی، باقی کی رہی صحیح کسر زارا کے آنسوؤں اور سسکیوں نے پوری کر دی تھی، جسے سن کے فیضان بھی اشتعال میں آ گیا۔ وہ شاہ جہان کے کمرے سے نکل کے سیدھا حسن کے کمرے کے پاس گیا۔ پہلی بار اس کے کمرے کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا۔ حسن اپنے بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، نہ جانے کیسے اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا، جب کمرے کے دھڑ دھڑانے پہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حسن دروازہ کھولو، ابھی اور اسی وقت۔ فیضان کی گرجدار آواز پہ وہ اٹھا، جا کے دروازہ کھول دیا۔ فیضان اس وقت بے تحاشا غصے میں تھا۔ حسن کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی زارا کو دھمکی دینے کی؟ میری ہونے والی بیوی ہے وہ، اگر اسے… فیضان کی بات حسن نے پوری نہیں ہونے دی۔ او شٹ اپ فیضی، یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ زارا کیا ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں یہ بات سب کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ جاؤ میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ یہ کہہ کے حسن نے اپنا گریبان فیضان سے چھڑوا لیا۔ اس وقت سبھی لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے، حسن کی بات بھی سن چکے تھے۔ عبد الرحمن حسن کے پاس پہنچ گئے، ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا۔
نگار بیگم کے دل پہ گھونسا سا لگا، لیکن سہ گئی، آگے نہیں بڑھی۔ بھائی کے احسانات اتنے تھے کہ بیٹے کی محبت ان کے نیچے دب چکی تھی۔ تو تم اب ہمارے سامنے ہماری بیٹی کو دھمکی دے رہے ہو، سب کے سامنے یہ کہہ رہے ہو کہ اسے چھوڑو گے نہیں، احسان فراموش۔ ایک اور تھپڑ حسن کے منہ پہ پڑا۔ وہ چپ تھا، کچھ نہیں بولا۔ عبد الرحمن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے اس کے ساتھ۔ زارا بھی چپ سی ہو گئی تھی، سب ہی چپ تھے۔ حسن کچھ کہہ تو نہیں رہا تھا، لیکن اس نے نظریں بھی اپنے ماموں کے سامنے جھکائی نہیں تھی، انہیں غصے سے دیکھ رہا تھا، اور یہی بات عبد الرحمن سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگے، تجھ سے اچھا تو کتا ہوتا ہے، جس مالک کی کھاتا اسے کاٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے۔ لیکن تف ہے تم پہ کہ تم میں وفا ہی نہیں ہے۔ قصور تیرا نہیں ہے، تیری رگوں میں اس کمینے فرقان کا خون جو… بس ماموں، میرے باپ کو کچھ مت کہنا، حسن نے عبد الرحمن کے اگلے اٹھنے والے ہاتھ کو پکڑ کے کہا۔ مضبوطی سے اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ عبد الرحمن اپنا ہاتھ ہلا نہیں پا رہے تھے۔ اسی وقت نگار بیگم حسن کے پاس آئیں، حسن کو پیچھے دھکیلا۔ حسن، خبردار جو تم نے عبد الرحمن بھائی صاحب کو کچھ بھی کہا تو، یا ان کے بچوں کی خوشیوں میں کوئی بھی بدمزگی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی بخشوں گی نہیں، تم سے یہ حق بھی چھین لوں گی کہ میری میت کو کندھا بھی دو۔ نگار بیگم چلا کے بولی اور ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حسن ایک دم چپ سا ہو گیا، کچھ نہیں بولا۔ جتنی بڑی بات نگار نے کہہ دی تھی وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جانتا تھا ماں کے لیے سب کچھ اس کے بھائی اور ان کی اولادیں ہیں، ورنہ اتنے سخت جملے نہ کہتی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن منہ سے اب کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے روز مہندی کی رسم تھی، لیکن زارا صبح سے ہی گمسم تھی۔ رات کو جو میسج اسے حسن کے نمبر سے موصول ہوا تھا وہ بے حد پریشان تھی۔ مہندی کے پورے فنکشن میں چاہ کے بھی زارا مسکرا نہیں پائی۔ پہلی بار حسن کی بات پر ایک خوف اس پہ طاری ہوا تھا، لیکن جو کچھ مہندی کی رات کو اس کے ساتھ ہوا وہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔